الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ البقرہ کے حوالے سے میں نے چند گزارشات فضائل اور مضامین کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے یعنی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف موجود ہیں۔ کہیں الف لام را ہے، کہیں حامیم ہے، کہیں حامیم عین سین قاف ہے۔ تو یہ وہ حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ راز ہیں۔ حضرت قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ رب العزت خلاق ارض و سما کے بتانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اس کا علم موجود ہے، اس راز کی حقیقت موجود ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی لکھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان راز کی حقیقت معلوم نہ ہو تو پھر کلام غیر مفید ہوگا، اور قرآن مجید یہ کلام غیر مفید نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم و شان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ دو جلدوں کے درمیان جو صفحات کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اس میں شک کرنے والے نہ پہلے تھوڑے تھے نہ آج تھوڑے ہیں، مگر قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سازشیں کرنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، مگر وہ پہلے بھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکے، آج بھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ قرآن مجید اپنی عظمت اور آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ 1450 سال پہلے تقریباً جس مرتبہ کے ساتھ اترا، آج بھی الحمدللہ اسی رونق اور اسی عظمت و شوکت کے ساتھ موجود ہے، اور انشاءاللہ موجود رہے گا۔ فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو تقوی کا معنی یہاں پہ سنتے جائیے، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کو کفر سے بچانا، اپنے نفس کو شرک سے بچانا، کبیرہ گناہوں سے بچانا، بے حیائی سے بچانا، اور اوامر کا اہتمام کرنا، نواہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ تقوی کے بہت سے مراتب ہیں، بہت سے درجات ہیں، اور تقوی کے درجات کی طرف اگر ہم جائیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ عام لوگوں کا تقوی اور متوسط لوگوں کا تقوی اور خاص لوگوں کا تقوی، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ عام متوسط لوگوں کا تقوی یہ ہے، ایمان لا کر کفر سے بچنا،
متوسط لوگوں کا تقوی یہ ہے احکامات کی پیروی کرنا، اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ سے غافل کر دے۔ اور تقوی کے فضائل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں۔ چند آیات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، اور تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ اور تقوی کی حقیقت کو ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں یوں بیان فرمایا، اللہ رب العزت خلاق ارض و سما بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، لوگوں کے لیے پیچیدگیاں پیدا نہ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو گے، خوف تمہارے اندر اللہ کا آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہو سکتا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ اب یہ بڑی باریک بات ہے، بڑی گہرائی والی بات ہے، یعنی ایسا کام کہ جسے کرنے کا جواز ہے، بندہ کر سکتا ہے، مباح ہے، مگر وہ اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں یہ کام کرتے کرتے میں فلاں غلط کام بھی نہ کر جاؤں۔ یہ تقوی کا انتہائی درجہ ہے۔ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار ہی نہیں ہوگا جب تک وہ اس بات کا بھی اہتمام نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سنیے، المعجم الاوسط میں اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، مین حضرت آدم علیہ السلام، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے حاصل ہے، رنگ کی نسل پر برتری نہیں ہے، کاسٹ کی بنیاد پہ برتری نہیں ہے، ملک کی بنیاد پہ برتری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظاہری شکل و شباہت کے لحاظ سے کسی کو دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہو سکتی۔ برتری کیسے حاصل ہوگی؟ سپیریئرٹی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، تقوی سما جائے گا، ظاہر باطن میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے گا، تو اس بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برتری عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سنن دارمی میں اس کو بیان کیا گیا، رسول پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں مضمون اللہ رب العزت کا ہو، الفاظ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں، اور حدیث قدسی کے علاوہ جو حدیث ہے اس میں مضمون بھی رسول پاک کا اور الفاظ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قرآن مجید یہ وہ وحی ہے کہ جس میں الفاظ بھی اللہ رب العزت کے اور مضامین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، مجھ سے ڈرا جائے، جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہے وہ پھر کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتا۔ اور جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر نہ جانے کس کا انسان اپنے دل میں خوف بنا کر چلتا ہے پھرتا ہے۔
تو اللہ کا خوف جب ہوگا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرتا گیا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ تو یہ تو تقوی کے حوالے سے چند آیات اور احادیث تھیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ حقیقی نفع اس سے متقین ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا، 5 صفات یہاں پہ بیان کی ہیں۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، اور ایمان نام ہے سچے دل سے اللہ رب العزت کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا، دیگر ضروریات دین کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر کیا تو اکثر مقامات پہ اللہ رب العزت نے ساتھ میں اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ اعمال صالحہ نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایمان کو چمکدار بنانے کے لیے، ایمان کو اجلا بنانے کے لیے، اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لانے کے لیے اعمال اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے، ارشادات فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعمال کو نفس ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے متقین کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا کہ جی میرے ساتھ جو فرشتے ہیں میں نے ان کو کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی ان کو دیکھا ہے، نہ کبھی ان کی باتیں سنی ہیں، نہ کبھی ان کو ہم نے اپنے ساتھ اس حوالے سے محسوس کیا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے، ہمیں کچھ نظر آ جائے، ہمیں کچھ دکھائی دے جائے۔ مگر میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ جنت کو آج تک ہم نے ملاحظہ نہیں کیا مگر ہمارا ایمان ہے، دوزخ کو آج تک مشاہدہ نہیں کیا مگر ہمارا یقین ہے کہ دوزخ ہے، جنت ہے۔ اللہ رب العزت کو خلاق ارض و سما پروردگار عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر یقین ہے، ایمان ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا متقین کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں جو بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بولیے سبحان اللہ، نماز قائم کرتے، پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، قائم تب ہوتی ہے جب ظاہری اور باطنی لحاظ سے انسان نماز میں آ جائے۔ ظاہری، بہت سے لوگ ایسے جو ظاہری طور پہ نماز میں ہوتے ہیں، باطنی طور پہ نہیں ہوتے۔ تو قائم نماز تب ہوتی ہے جب ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ بھی آپ انہماک کے ساتھ، استغراق کے ساتھ آپ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، پھر نماز قائم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی تشریح میں آپ چلے جائیں تو کتنی آیات ہیں، اللہ اکبر، 90 مقامات پہ واضح طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، 90 مقامات پہ، اور اشاراتی طور پہ تو بہت سے مقامات بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا تعلق ہوتا ہے آپ کے ظاہری جسم کے ساتھ، خضوع کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ تو جو ظاہری طور پر بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور دلی طور پر بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ فلاح پا جاتے ہیں۔ یہ فلاح ایسا لفظ ہے کہ اس سے اعلیٰ لفظ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے کوئی اور ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ لے کر آتا۔ تو یہاں پہ اللہ فلاح کا لفظ لے کر آیا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے حاضر ہوتے ہیں۔ شوق تیرا، علامہ کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، شوق تیرا اگر نہ ہو
نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، میرے لیے تو نہیں پڑھنا، جمعہ کے دن تو زیادہ پڑھنے کا حکم ہے درود پاک۔ صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں اختصار کی طرف آؤں تو فرمایا جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نمازیں پہلے معراج سے پہلے دو ہی نمازیں پڑھ لیتے تھے، 2 صبح کے ٹائم، 2 مغرب سے پہلے، 2 رکعات۔ معراج کی رات جب نماز فرض ہوئی، علامہ سہیلی نے لکھا ہے روض العنف میں، سیرت کی بہت معروف کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو نمازیں فرض ہوئیں معراج کی رات، وہ 2 رکعات فرض ہوئیں۔ کتنی؟ 2 رکعات۔ پھر بعد میں وہ سفر میں تو 2 ہی باقی رہیں، لیکن حضر میں مقیم کے لیے پھر بعض نمازوں کو 2 سے 4 کر دیا گیا، تو پہلے ان کو 2 ہی فرض کیا گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا، تیسری متقین کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تیسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق ہم تو یہی سمجھتے ہیں شاید مال و دولت ہی رزق ہے، نہیں، اولاد بھی رزق ہے، دولت بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے۔ اصل جو بندہ حرام کماتا ہے، رزق لفظ کا اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، یاد رکھیے، اگرچہ اس کی وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن لفظ رزق کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ کئی بندے ایسے ہیں جن کا کمانا ہی حرام ہے، اوڑھنا بچھونا کھانا پینا ہے ہی حرام، اور وہ اسی کے سہارے جی رہے ہیں، ان کا جسم اسی لحاظ سے پروان چڑھ رہا ہے۔ تو اگرچہ حرام جو بندہ کماتا ہے، رزق لفظ کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کا اوڑھنا، یعنی حدیث مفہوم ہے اس کا، اوڑھنا حرام ہو، کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، پھر وہ شکوہ کرے کہ جی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہیں، پھر اسے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، متقی وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے، اور اس سے پہلے خرچ کرو کہ جب موت کا نکارہ بج جائے۔ تو فرمایا تیرا تو وہی ہے نا جو تو نے کھا لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا یا تو نے پہن لیا، باقی تو اوروں کا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ بنا کر جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی ترجیح ہے جو ہر بندے کے اندر آ گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ بنا کے جانا چاہتا ہے، حالانکہ قرآن میں حدیث میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بنانے میں یا اپنی اولاد کو کسی مقام تک لے جانے میں آپ اتنے مگن ہو جائیں کہ اللہ کی حدود کو بھی پامال کرتے پھریں، رسول کی حدود کو بھی پامال کرتے پھریں، اور آپ اللہ رسول کی ناراضگی کو مول لیتے پھریں۔ اس کا کہیں بھی کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، جتنا ہمارے ذمہ کام ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ چوتھی علامت اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ کتابیں نازل فرمائیں، جو پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں یا صحیفے نازل فرمائے، متقی ان پر بھی ایمان لاتا ہے اور قرآن پر بھی ایمان لاتا ہے۔ اس سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو قرآن پہ ایمان لاتا ہے اور قرآن سے پہلے، بولو پہلے، اس کا مطلب کہ ایمان جن پہ لانا ہے وہ قرآن پہ لانا ہے اور پہلی کتابوں پہ۔ اگر قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب کلام الہی کی صورت میں آنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتا کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ، قرآن پر بھی لاؤ، اور جو اس کے بعد آئیں گی ان پر بھی ایمان لاؤ۔ نہیں، اس کا مطلب کہ قرآن کے بعد اب اور کوئی بھی الوہی کتاب نہیں ہے، بولو الوہی کتاب نہیں ہے۔ اس سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی اجلا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔
اور پانچویں علامت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین کی پانچویں علامت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی وہ ہوتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اب یقین اتنا پختہ ہو، بظاہر تو ہم سارے کہتے ہیں کہ جی میرا بھی یقین ہے، وہ کہتا ہے میرا بھی ہے، یہ کہتا ہے میرا بھی ہے، لیکن یقین میرے بھائی اتنا پختہ ہو، اس میں اتنی قوت ہو کہ وہ تمہیں برائی کے راستے پہ جانے سے روک دے، اتنی قوت ہو آپ کے یقین بالآخرت پر کہ وہ غلط کھانے سے آپ کو روک دے، اس میں طاقت اتنی ہو۔ لیکن جب قوت ہی نہیں ہے آخرت، عقیدہ آخرت پر اس میں طاقت نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، تو پھر اس کے نتیجے کے طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایمان بالآخرت وہ قوت والا اللہ تعالیٰ کو چاہیے، مضبوطی والا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ متقین کی 5 صفات ہیں۔ تو پھر جس میں یہ 5 صفات آ گئیں ان کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح والے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ کوئی ایسا بندہ جسے میں کہوں یہ کامیاب ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، کسی کو آپ کہیں یہ کامیاب ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن یہ متقین کی 5 صفات کا جو حامل ہے، جو ان کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اور اپنے ظاہر سے اپنے اعمال سے ان کا مظاہر پیش کرنے والا ہے، اس کا ثبوت پیش کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس پہ مہر لگا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی ہیں فلاح والے، یہی ہیں کامیابی والے، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، اور قبر اور حشر میں بھی انشاءاللہ ان کی کامیابی، ان کی سرخروئی اور ان کی عظمت اور ان کی برتری اور ان کی شان اور ان کی سپیریئرٹی اور ان کا بلند مرتبہ وہ ساری کائنات دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور متقین کی صفات کو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے طور پر اپنے اندر سمانے کی اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔